اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إلى أن قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ثم أخذ بيده جبريل عليه السلام فصعد بي إلى السماء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا من أنت. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث مبارک ذکر کر رہے ہیں جن میں سرکار دو جہاں کے معراج کا ذکر ہے، کیونکہ اسراء اور معراج ایک ہی رات میں ہوا ہے. اسراء بھی اسی رات میں ہے اور معراج بھی اسی رات میں. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں یہ واقعہ ہے کہ جب حضور میرے آقائے دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے فارغ ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ پھر جبریل علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا فصعد بی الی السماء، پھر مجھے آسمانوں کی طرف لے گئے. لیکن یہاں سیڑھی کا ذکر نہیں ہے، اس لیے مفسر ساری روایتیں جمع کر رہے ہیں. بعض روایات میں اورج بی الی السماء اور بعض روایات میں صعد بی الی السماء کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیڑھی رکھی گئی جس کے ذریعے آسمانوں پہ لے گئے. اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور آسمانوں کی طرف لے گئے. تو یہ دونوں روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ جبریل نے بھی ہاتھ پکڑا اور سیڑھی پر بھی حضور کے ساتھ کٹھے گئے. تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اپنے اندازہ بیان ہوتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب ہم پہلے دروازے پہ پہنچے استفتح، حضرت جبریل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا. فقالوا من انت، اندر سے فرشتوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فقال انا جبریل، کہ میں جبریل ہوں. قالوا ومن معك، آپ کے ساتھ کون ہے؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے ساتھ محمد مصطفیٰ ہیں. قالوا وقد بعث الیہ، یعنی آپ کی طرف پیغام پہنچا. قال نعم، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، حضور کو اللہ کا پیغام پہنچائے. قال ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن معك، انہوں نے دروازہ کھولا اور مرحبا کہا حضرت جبریل کو بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. قال فلما استوى على ظهرها اذا فيها آدم، حضور فرماتی ہیں کہ جب پھر ہم آسمان کی پشت پہ یعنی آسمان پہ پہنچ گئے، اتر گئے، تو وہاں سب سے پہلی ملاقات جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی. فقال لی جبریل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تسلم علی ابیک آدم، حضرت جبریل نے عرض کیا کہ حضور آپ اپنے ابا علیہ السلام نہیں کہتے، یہ آپ کے ابا ہیں. قال قلت بلا، میں نے کہا اس کو کہتا ہوں. فأتيته فسلمت عليه فرد علي، حضور فرماتی ہیں میں نے اپنے ابا آدم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا، اور سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا بابنی الصالح والنبی الصالح، میں اپنے بیٹے اور پیغمبر کو مرحبا کہتا ہوں. قال ثم عرج بي الى السماء الثانية، پھر مجھے دوسرے آسمان پہ لے گئے. فاستفتح وقالوا من انت؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وقالوا وقد بعث اليه؟ قال نعم.
ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن معك فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى علیہم السلام. حضور فرماتے ہیں کہ جب مجھے دوسرے آسمان پہ لے گئے تو وہاں حضرت عیسیٰ بھی تھے اور آپ کی خالہ کے بیٹے حضرت یحییٰ بھی تھے. تو یہ دونوں پیغمبر جو ہیں مجھے وہاں ملے. قال ثم أرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح. تیسرے آسمان سے گئے. قالوا من أنت؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن معك فإذا فيها يوسف عليه السلام. کہ جب میں تیسرے آسمان پہ پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی. ثم أرج بي إلى السماء الرابعة. پھر چوتھے آسمان پہ گئے. فاستفتح. قالوا من أنت؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتحوا له وقال له مرحبا بك وبمن معك فإذا فيها إدريس عليه السلام. تو چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس سے ملاقات. قال فأرج بي إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقالوا من أنت؟ قال جبرائيل. قالوا ومن معك؟ قال محمد. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. قالوا ففتحوا وقالوا مرحبا بك وبمن معك فإذا فيها هارون عليه السلام. فرماتے ہیں کہ جب پانچویں آسمان پہ میں پہنچا تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان روایات میں تھوڑا اختصار ہے. بعض روایات میں حضور نے فرمایا ہے کہ جب میں نے یوسف کو دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کو جو جمال پیدا کیا ہے اس کا گویا آدھا حصہ دیا ہے. یعنی اللہ نے ساری کائنات کو جو جمال دیا ہے اس میں گویا آدھا جمال جو ہے وہ صرف یوسف علیہ السلام کو ملا. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ پھر میں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملا. یہاں روایت میں تفصیل نہیں ہے. ایک اور روایت میں حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون کی داڑھی مبارک بہت لمبی تھی. یعنی آپ کی داڑھی مبارک جو ہے صبح ناپ تک آ رہی ہے. ثم أرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل علیہ السلام. اور یاد رکھیں جبریل میں بھی دو قراتیں ہیں. بعض قراء پڑھتے ہیں جبریل اور بعض پڑھتے ہیں جبرائیل. یہ دونوں قراءتیں ہیں اور معنی ٹھیک ہے. اچھا معنی اس کا کیا ہے؟ عبداللہ. جبر معنی عبد، ایل معنی اللہ. تو جبرائیل کا معنی کیا ہوگا؟ عبداللہ. میکائیل معنی عبداللہ. اسرافیل عبداللہ. یہ اسماء ہیں تو اس لیے پہلا لفظ جو ہے اس سے عبدیت ہے اور دوسرے لفظ سے اللہ کی الوہیت ہے. فرماتے ہیں ثم أرج بي إلى السماء السادسة. چھٹے آسمان پہ گئے. فاستفتح جبريل فقالوا من أنت؟ قال جبريل. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتحوا وقالوا مرحبا بك وبمن معك فإذا فيها موسى عليه السلام. ثم أرج بي إلى السماء السابعة. چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور جب ہم ساتویں میں فاستفتح جبريل وقالوا من أنت؟ قال جبريل. وقالوا من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد بعث إليه؟ قال نعم. ففتحوا له وقالوا مرحبا بك وبمن معك فإذا فيها إبراهيم عليه السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات جو ہے وہ ساتویں آسمان پہ ہے. قال مرحبا. میں نے سلام کیا.
قلت بلى فأتيته فسلمت عليه فرد علي السلام وقال مرحبا بابني الصالح والنبي الصالح ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى بي إلى نهر عليه خيام اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعليه طير خضر انعم طير رأيت. حضور فرماتے ہیں پھر مجھے ساتویں آسمان کے اوپر ایک نہر پہ لے گئے. حضرت جبریل علیہ السلام مجھے ایک نہر پہ لے گئے اور اس نہر پہ جو کنارے پہ خیمے تھے وہ خیمے بھی موتیوں کے اور یاقوت کے اور زبرجد کے بنے ہوئے تھے اور وہاں میں نے سبز رنگ کے پرندے دیکھے. فرمایا ایسے خوبصورت پرندے میں نے نہیں دیکھے. وقلت یا جبریل ان هذا الطير نائم. میں نے جبریل علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور حضرت جبریل یہ تو بڑا خوبصورت پرندہ ہے. تو حضرت جبریل نے کہا آکلو انعم منہ، یعنی اس کا کھانا تو اس سے بھی زیادہ لذیذ ہے. ثم قال یا محمد اتدری ای نہر ھذا. اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی نہر ہے آپ جانتے ہیں؟ قال قلت لا. جبریل علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا. قال هذا الكوثر والذي اعطاك الله اياه. یہ نہر کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. اور اسی اچھا بعض روایات میں آتا ہے حوض کوثر، بعض روایات میں آتا ہے نہر کوثر. تو یہ بھی کوئی تضاد نہیں. وہ نہر جو ہے آگے پھر حوض میں اس کا پانی گرتا ہے اور پھر اس حوض پہ حضور کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کو پانی پلائیں گے. وَإِذَا فِي آنِيَةُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَجْرِي عَلَى رَضْرَاضٍ مِنَ الْيَاقُوتِ وَالزُّمُرُّدِ مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ. اور حضور نے فرمایا کہ کوثر پہ جو وہاں برتن ہوں گے سونے اور چاندی کے ہوں گے. تو یاد رکھیں سونے کا استعمال مردوں کے لیے دنیا میں حرام ہے لیکن آخرت میں حرام نہیں ہے. آخرت میں تو مومن کے لیے سونے کے محل ہوں گے، سونے کی چیزیں ہوں گی، سونے کے برتن ہوں گے. تو اللہ نے دنیا میں منع فرمایا ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ وہ علی رضراض، وہ نہر جو ہے ایک ایسے یعنی جو کنکر تھے نا اس کے، جیسے زمین میں نہر کے اندر نیچی مٹی ہوتی ہے نا، تو وہ مٹی کے بجائے کیا تھا؟ یاقوت تھا، زمرد تھا، یعنی وہ موتی تھے ان کنکریوں کے بجائے. وَمَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ. اور اس کا پانی جو ہے بے انتہا سفید تھا تاکہ دودھ سے بھی زیادہ سفید. قال فأخذت من آنيته آنية من الذهب فاغترفت من ذلك الماء فشربت فإذا هو أحلى من الأصل وأشد رائحة من المسك. حضور پاک فرماتی ہیں پھر میں نے وہاں سے ایک برتن لیا اور اس کے بعد میں نے وہ پانی لیا اور پانی میں نے پیا کوثر کا. فشربت، میں نے پیا فإذا هو أحلى من الأصل، وہ پانی شاد سے زیادہ میٹھا تھا. وأشد رائحة من المسك، اور خوشبو جو ہے اس کی مشک سے زیادہ بہتر تھی. وہ جنت کا پانی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے، اور اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پہ شکر کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھ لیں کہ محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت میں 4 نہریں ہوں گی اور جنت کے نہروں کے پانی سبحان اللہ بڑی شان والے ہیں. لیکن علماء کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ حوض کوثر اور جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. اس لیے اللہ نے ہمیں تو ہر وقت یہاں زمزم عطا فرمایا. لیکن اگر آدمی کے دل میں قدر ہی نہ ہو تو پھر بس ایک پانی ہے. لیکن جن کو اس کے پانی کے عظمت کا پتہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. اور اس پہ علماء ایسے نہیں کہتے، ان کے بعد دلیل ہوتی ہے. علماء جو ہے نا فقہاء اور علماء وہ کوئی بات ایسے نہیں کہتے، ان کی نظر ہوتی ہے قرآن و حدیث پر.
انہوں نے دلیل یہ پکڑی ہے کہ جب حضور کی لینے کے لیے حضرت جبریل آئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا اور ایک سونے کی تخت تھی جنت سے لائے تھے جس میں ایمان و حکمت بھرے ہوئے تھے. تو سارا سامان جبریل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے لیا. تو اس لیے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ اگر جبریل ہر چیز جنت سے لا سکتے ہیں تو پانی بھی لا سکتے ہیں. کیا مشکل ہے کہ جبریل تھک تو نہیں جاتا؟ لیکن معلوم یہ ہوا کہ جبریل کو اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ جنت کے پانی سے زمزم کا پانی افضل ہے اور افضل قلب رسول جو ہے وہ افضل پانی سے دھویا جائے گا، کیونکہ حضور کا دل مبارک جو ہے وہ ساری مخلوق کے دلوں سے افضل. تو ان کے لیے جو پانی استعمال فرمایا گیا وہ پانی سب پانی سے افضل. تو علماء محدثین نے یہ دلیل پکڑی ہے حدیث مبارک. اسی طرح بعض محدثین اور علماء نے ایک اور باریک لطیف نکتہ بھی بیان فرمایا ہے. انہوں نے فرمایا کہ جنت میں جتنی نعمتیں ہیں، جنت میں جتنی نہریں ہیں، یا جنت میں محلات ہیں، حور ہیں اور نعمتیں ہیں، تو یہ ساری اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی. یعنی اللہ نے فرمایا کن فیکون، ہو جا ہو گیا بس. لیکن مائے زمزم جو ہے یہاں حکم خدا بھی ہے اور جبریل علیہ السلام کی جناح بھی ہے اور اسماعیل پیغمبر کے پاؤں بھی ہیں. تو یہاں صرف حکم نہیں ہے، یہاں حکم تو ہے ہی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پانی کیسے نکل سکتا ہے. لیکن جبریل نے پر مارا اور اسماعیل نے اپنے پاؤں ہلائے پیاس کی شدت سے. تو ایک پیغمبر بشری ہے اس کے پاؤں ہیں اور ایک رسول نوری ہے جبریل اس کا پر ہے اور اللہ کا حکم ہے. تو یہاں تین چیزیں جمع ہو گئیں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ زمزم کا پانی جو ہے افضل ہے باقی پانی سے. اور اسی طرح علماء نے ایک اور دلیل کی ذکر فرمائی ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس میں تین نہیں بلکہ چار چیزیں ہیں. ایک تو جبریل کا پر ہے، حکم خدا بندی ہے اور اسماعیل کے پاؤں ہیں اور حضور نے ایک دفعہ زمزم سے ڈول لے کے پیا اور اپنا لعاب ڈال کے بھی زمزم میں ڈالا ہے. تو اس میں لعاب محمد مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام میرے محبوب سے. تو یہ نعمت جو ہے اللہ نے ہمیں ایسے عطا فرما دی ہے کہ جس کا ہمارے ذہنوں میں مقام کا پتہ ہی نہیں ہمیں کہ زمزم کیسے. لیکن اگر اللہ یقین عطا فرمائے، ایقان عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے تو زمزم سے بڑی نعمت کوئی نہیں دنیا میں. اللہ نے اس کو شفا بھی بنایا، اللہ نے اس کو غذا بھی بنایا اور اللہ نے اس کے پینے کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا بھی مقبول ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہ پانی پیئیں شفا ہوگی، بلکہ پانی پی کے جو اللہ سے دعا مانگیں. لیکن دعا یہ کریں کہ اللہ ہمیں وہ مانگنے والی زبان عطا فرمائے، اللہ ہمیں قبولیت والے لفظ عطا فرمائے. میرے ایک دوست ہیں وہ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں، ماشاءاللہ طبیب بھی ہیں. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک عجیب کلمہ کہا. تو زمزم کے پانی کے بعد نے کہا کہ اللہم صدق قول رسولک واشف عبدک، کہ یا اللہ اپنے بندے کو شفا دے اور اپنے بدنی کا کہنا سچا کر. تیرے نبی نے جو فرمایا کہ ہر بیماری کی شفا ہے تو اپنے نبی کے قول کو سچا کریں آپ اور مجھے بیماری سے شفا عطا فرمائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صحیح ایمان، ایقان، یقین اور زمزم کے منافع، ثمرات، برکات کی سمجھ عطا فرمائے. ورنہ اب حال آپ دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ زمزم بھی پیتے ہیں، گولیاں بھی کھاتے ہیں، ٹیکے بھی لگواتے ہیں، یعنی نہ زمزم پہ یقین ہے نہ دواؤں پہ یقین ہے. اسی لیے درمیان میں لڑک رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا، اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ جنت میں اللہ نے جن نہروں کا ذکر فرمایا ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہاں چار قسم کی نہریں ہوں گی. ایک نہر شہد کی ہوگی،
ایک نہر دودھ کی ہوگی، ایک نہر جو ہے وہ خمر لذت للشاربین شراب کی ہوگی، اور ایک نہر جو ہے وہ پانی کی ہوگی۔ تو 4 نہریں ہوں گی، اور ان سب کا جو چشمہ اصلی ہے وہ عرش کے نیچے سے ہوگا، وہ اللہ کے عرش کے نیچے سے ہوگا، اور یہ 4 نہریں وہاں جاری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی جنت کی نہروں سے پانی کی رحمت جو ہے وہ بھی نصیب فرمائے۔ اچھا، اور اسی طرح یہ بھی دیکھیں کہ زمزم جو ہے، جیسے وہ 4 نہریں کہاں سے؟ عرش کے نیچے سے نکلیں گی، اور زمزم کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ جہاں آپ کنواں ہے یہاں تو ظاہر ہو رہا ہے، یہاں تو یہ زمزم ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کا جو اصل مرکز ہے وہ عین کعبے کے نیچے سے ہے، یہ کعبے کے نیچے سے نکلتا ہے۔ کعبے کے نیچے سے ایک چادر جاتی ہے، ایک جبل ابی قبیس سے چشمہ آتا ہے، وہ دونوں جا کے اسی جگہ جمع ہو کے پھر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ ماء زمزم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی اس کے برکات نصیب فرمائیں، اور شفاء کاملہ صحت عاجلہ سے نوازیں۔ اسی طرح ایک دن ایک یہودی تھا، بڑا راہب، یہودیوں کا یعنی سمجھ رہے ہیں عالم، وہ راہب کہلاتے تھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آیا اور آگے کہنے لگا کہ یا علی، قرآن یہ کہتا ہے کہ انہار من ماء اور انہار من خمر لذت للشاربین انہار من عسل مصفی، کہ یہ 4 نہریں ہیں جنت میں، پانی کی اور شہد کی اور شراب کی اور دودھ کی، اور ان کا مرکز ایک ہے، یعنی جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہ تو عرش کے نیچے سے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرکز تو ایک اور آگے جا کے 4 نہریں اپنی اپنی الگ شکل میں بن جائیں، کہ ایک شہد کی بن جائے، ایک دودھ کی بن جائے، ایک پانی کی بن جائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ نے فرمایا کہ یہودی، تم میرے سامنے بیٹھے ہو، انسان ہو، تمہارے ناک سے پانی بہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی بہتا ہے۔ اس نے کہا اس کو چکھو، اس کا کیا ذائقہ ہے؟ تمہارے منہ سے جو لعاب اور تھوک ہے اس کا کیا ذائقہ ہے؟ اور تمہاری آنکھ سے جو آنسوں کی شکل میں پانی گرتا ہے اس کا کیا ذائقہ ہے؟ اور تمہارے کان سے جو پانی نکلتا ہے اس کا کیا ذائقہ ہے؟ تو یہ دماغ تو ایک ہے، آگے اللہ نے کیسے ذائقے بدل دیے ہیں؟ تو اگر یہ تیرے دماغ میں اللہ بنانے پہ قادر ہے تو کیا جنت میں بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ بدبخت آدمی، تم نے عرش کو کیا سمجھا ہے کہ عرش کو ایک چھوٹی سی چیز ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، 7 آسمان یوں بچھا دیے جائیں، 7 زمینیں ایسے بچھا دی جائیں تو کرسی کے مقابلے پہ ایسے ہوں گی جیسے جنگل میں ایک کڑا پڑا ہو، اور اسی طرح پھر کرسی جو ہے وہ عرش کے مقابلے پہ ایسے ہوگی یا حلقۃ ملقات فی فلاۃ من الارض، کہ جیسے میدان میں جنگل میں ایک کڑا پھینک دو، وہ کڑا کتنی جگہ روکے گا؟ تو عرش کے سامنے کرسی اتنی جگہ روکے گی۔ تو عرش کتنا بڑا ہوگا، اس کی وسعت کیا ہوگی، اس کا طول و عرض کیا ہوگا، لا یعلمہ الا اللہ تبارک و تعالی۔ پھر اس کے نیچے سے جو نہریں جاری ہوں تو ان میں کسی کو کیا اشکال ہے؟ اب جناب فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور اس کے بعد میں جناب ثم ترکا، پھر میں وہ نہر دیکھی، حوض کوثر دیکھا، پانی پیا، ثم ترک بھی حتی انتہیت الی الشجرۃ فغشیتنی صحابۃ فیہا من کل لون فرفضنی جبریل وخررت ساجدا للہ عز وجل فقال اللہ لی یا محمد انی یوم خلقت السماوات والارض افترضت علیک وعلی امتک 50 صلاة فقم بها انت وامتک۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جبریل مجھے لے کے چلے، حتی انتہیت الی الشجرۃ، میں ایک درخت کے پاس آیا، اور یہ درخت کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا،
اس درخت کے بعد جب میں آیا فغشیتنی صحابۃ، اس کے بعد میرے اوپر گویا بادل نے مجھے چھپا لیا، ایک بدلی آ گئی اور بدلی نے مجھے چھپا لیا، اور اس بدلی میں ہر قسم کا رنگ تھا، ہر قسم کا نو تھا، اور اس کے بعد میں نے جب وہ دیکھی بدلی کا وہ اثر ایسے ہوا، فقررت ساجدا للہ عز وجل، میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا، سجدے میں گر گیا۔ تو جب میں سجدے میں گیا تو اللہ نے فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی خلقت یوم خلقت السماوات والارض، میں نے جس دن سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، میں نے آپ کی امت پہ اور آپ کے لیے 50 نمازیں لکھی ہیں، تو لہذا آپ بھی اور آپ کی امت بھی 50 نمازیں قائم کریں۔ ثم انجلت عنی الصحابة فأخذ بيدي جبریل فانصرفت سریعا، پھر وہ بدلی ہٹ گئی، پھر میں چلا، فأتيت على إبراهيم فلم يقل لي شيئا، میں پھر واپسی پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا، انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ فأتيت على موسیٰ علیہ السلام، پھر میں موسیٰ علیہ السلام پہ آیا، فقال ما صنعت یا محمد، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، فقلت فرض ربی علی وعلی امتی 50 صلاۃ، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے مجھ پر اور میری امت پہ 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ قال فلن تستطيع انت ولا امتك فارجع الى ربك فاسأله ان يخفف عنك، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور یہ آپ بھی اور آپ کی امت بھی طاقت ہے، لہذا اپنے اللہ سے رعایت مانگے، تخفیف مانگے، 50 نمازیں پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فرجعت سریعا حتی انتهيت الى الشجرة فغشيتني السحابة ورفضني جبريل فخررت ساجدا وقلت ربي انك فرضت علي بعد امتي 50 صلاة فلن استطيع انا ولا امتي فخفف عنا، قال وزعت عنكم 10، اللہ نے 10 معاف کر دی۔ قال ثم انجلت عني الصحابة واخذ بيدي جبريل، قال فانصرفت سريعا حتى أتيت على إبراهيم عليه السلام فلم يقل لي شيئا، ثم أتيت على موسى فقال لي ما صنعت يا محمد، فقلت وضع عني ربي 10، قال ف40 صلاة لن تستطيعها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنكم، فذكر الحديث كذلك إلى 5 صلوات و50 ب50، ثم أمره موسى، تو حضور بار بار جاتے رہے، درخواست کرتے رہے، اللہ معاف فرماتے گئے حتیٰ کہ 5 نمازیں بچ گئی۔ تو جبریل علیہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور ان 5 سے بھی معافی مانگیں، لیکن حضور نے کہا استحییت، اب مجھے حیا آتی ہے۔ تو اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب آپ کی امت جو ہے وہ 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن اللہ کے ہاں 50 نمازیں لکھی جائیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، قال ثم انحدر فقال رسول اللہ السلام علی جبریل ما لی لم آت اہل سماء الا رحبوا بی وضحكوا لي غیر رجل واحد وسلمت علیہ ورد علیہ السلام ورحب بی ولم يضحك لي۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا بات ہے کہ میں آسمانوں میں جہاں سے گزرا ہوں سب ملائکہ نے سلام کیا ہے اور سب نے مسکرا کے ہنس ہنس کے میرا استقبال کیا، لیکن اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس نے ہنسا نہیں، بالکل خاموش کھڑا ہے غصے میں، یہ کیا وجہ ہے؟ فقال یا محمد ذاک مالک خازن جہنم، جبریل نے کہا حضور یہ اللہ کا فرشتہ ہے اور یہ جہنم کا انچارج ہے، اس میں اللہ نے سختی رکھی ہے، درستی رکھی ہے۔ وَلَمْ يَذَاكَ مُنْذُ خُلِقَ وَلَوْ ذَاكَ إِلَىٰ أَحَدٍ لَذَاكَ إِلَيْهِ، اور جبریل نے کہا اللہ نے جس دن سے اس کو پیدا کیا یہ کبھی نہیں مسکرایا، اور اگر اس کو مسکرانا ہوتا تو پھر آپ کے لیے مسکراتا،
لیکن اللہ نے اس کو یہ حکم ہی نہیں دیا. قال ثم ركبوا منصرفا وبينه وفي بعض الطريق. اب حضور پاک فرماتی ہیں کہ ہم واپسی کے سفر پہ چلیں. جب ہم راستے میں تھے مر بعير لقريش تحمل طعاما کہ مکے اور مسجد اقصی کے راستے میں ایک قافلہ مجھے ملا قریش کا جو اونٹوں پہ سامان لا رہے تھے اپنا، کیونکہ قریش کے تجارتی قافلے ہوتے تھے، ان کے رحلات ہوتے تھے، رحلت الشتاء و رحلت الصيف. خط کہتے ہیں منہا جمل علیہ غرارتان غرارت سوداء و غرارت بیضاء. آپ نے فرمایا کہ ایک اونٹ تھا، اس پہ 2 بورے تھے، 2 بوریاں تھیں، ایک سفید رنگ کی اور ایک سیاہ. فلما هذا بالبئر نفرت منه استدار ذلك البئر وانكسر. اس نے جب براق کی سواری کو دیکھا تو وہ اونٹ جو ہے نا بدک گیا اور بھاگا اور گرا. ثم انه مضى فاصبح واخبر عما كان. اب رات میں میرے آقا جب مکے میں آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو خبر سنائی. فلما سمع المشركون قوله وتوا ابا بکر وقالوا یا ابا بکر هل لك في صاحبك. اب جب مشرکین کو حضور کے معراج کا پتہ چلا تو سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ دیکھا تمہارے ساتھی نے کیسی باتیں کی، ایک رات میں بھلا یہ ہو سکتا ہے. یخبر انه اتى في ليلته هذه مسيرة شهر کہ حضور 1 مہینے کا سفر کیا. ورجع في ليلته فقال ابو بکر فيما هو ابعد من هذا فنصدقه على خبر السماء. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ ابو جہل، ہم تو آپ کے آسمانوں کی خبروں پہ ایمان لے آئے ہیں، یہ کیا بات ہے، ہم تو سب مانتے ہیں. اس کے بعد کہنے لگے کہ وقال المشركون لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما علامت ما تقول کہ حضور آپ جو فرماتے ہیں اس کی کوئی نشانی بتلائیں تاکہ ہمیں تسلی ہو کہ واقعی معراج ہے آپ کا. قال مرضت به لقريش وفي مكان كذا وكذا ونفرت الإبل منا واستدارت وفيها بعير عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فانكسر. حضور نے فرمایا کہ نشانی یہ ہے کہ تمہارا قافلہ مجھے فلاں مقام پہ ملا تھا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ ایک اونٹ میں 2 بورے تھے، ایک سیاہ اور ایک سفید. تو وہ میری سواری دیکھ کے ڈرا بھاگا اور اس کی اپنی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو یہ 2 علامتیں ہیں، آپ دیکھ پتہ کر لو. قال فلما قدمت العير سألوهم فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم رسول الله. اب جناب جب قافلہ ان کا واپس آیا تو قافلے والوں سے قریش نے پوچھا کہ ایسے ہمیں حضور نے کہا بالکل صحیح بات. ومن ذلك سمي ابو بکر الصدیق وسألوه وقالوا هل كان في من حضر معك موسى وعيسى. اچھا اب انہوں نے سوال کیا کہ حضور اچھا آپ آسمانوں پہ گئے، پیغمبر ملے، تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ملے تھے آپ کو؟ کیونکہ ان سے اہل کتاب سے ان کی نشانی ہے تو وہ جانتے تھے نا. تو اگر ملے تھے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ان کی شکل کیا. قال وصف قال نعم اما موسى فرجل آدم كأنه من رجال أزد عمان. حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تو گندمی رنگ کے ہیں اور ایسے ہیں جیسے بنو ازد ہیں. وأما عيسى فرجل ربعة صبت تعلوه همرة كأنما يتهادر من شعره الجمان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھرے ہوئے آدمی ہیں اور رنگ سرخی مائل ہے، اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی غسل کر آئے ہیں اور آپ کے پانی سے گویا کہ موتیوں کے قطرے گر رہے ہیں. فهذا سیاق فیہ غرائب عجیبۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جو میں نے یہ نقل کیا ہے اس سیاق کے اندر بھی بعض غرائب پائے جاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ محدثین تمام حدیث تمام روایات جو ہیں جمع کر دیتے ہیں، اور پھر طالب العلم پہ ہوتا ہے کہ وہ ان احادیث مبارک میں جو حدیثیں صحیح ہیں
اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے، لیکن اس میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ کہ دوسری صحیح حدیث میں بھی موجود ہے. اس لیے محدثین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین جب کوئی اہم معاملہ ہوتا ہے تو سب کو جمع کر دیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم. نماز استخارہ جو ہے میرے بھائی، یہ اتنی اہم اور ضروری چیز ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کان یعلمنا کما یعلمنا سورۃ من القرآن. حضور پاک ہمیں استخارے کی تعلیم ایسے دیتے تھے جیسے قرآن پڑھا رہے، یعنی اتنی اہم چیز ہے. اور اس کا طریقہ میرے بھائی یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ جب کوئی مشکل ہو مسئلہ ہو تو نماز پڑھو. فاستعینوا بالصبر والصلاۃ. تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اور دعائے استخارہ جو ہے وہ 3 دفعہ پڑھیں، اول آخر درود شریف، اور اس کے بعد دعائے استخارہ لمبی دعا ہے. اچھا ہے کہ آپ کوئی چھپی ہوئی لے لیں اور اس سے پڑھ لیں. اس میں اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر. جب یہاں آئے نا هذا الامر پہ تو وہاں اپنے کام کا نام لیں. یا اللہ یہ میرا کام جو ہے، یہ نکاح ہے، شادی ہے، مکان ہے، تجارت ہے، جو بھی کام ہے، خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ، تو فاقدرہ لی فیسرہ لی فسہل علی ذلک الامر ثم بارک لی فیہ. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، پھر نام لے، شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فی عاجلہ و آجلہ فاصرف عنی واصرفنی عنہ فاقدرہ لی الخیر حیث کان ثم رضنی بہ. تو یہ 3 دفعہ دعا مانگیں، یاد نہ ہو تو دیکھ کے پڑھتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ سو جائیں. اور صبح جب نیند کھلے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تمہیں خواب نظر آئے، کوئی چیز نظر آ جائے آ گئے الحمدللہ، لیکن استخارے میں یہ بات ضروری نہیں ہوتی ہے کہ لازماً ہمیں خواب نظر آئے اور لازماً ہم کوئی چیز دیکھیں. یہ بے وقوفی کی بات. اور صبح کو جب آپ دیکھیں کہ طبیعت کا میلان رجحان کیا ہے، کام کرنے کو دل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اچھا کوئی پتہ نہیں لگا، پھر دوسرے دفعہ کریں، پھر تیسرے دفعہ کریں، پھر چوتھے دفعہ کریں، پھر 5ویں دفعہ کریں، پھر 6ویں دفعہ کریں، پھر 7ویں دفعہ کریں. 7 دفعہ استخارہ کریں، اور اس کے بعد طبیعت میں جو رجحان اللہ پیدا کر دیں گے بھی ہاں یہ کام کرنا چاہیے، یا پھر طبیعت کہے نہیں یار چھوڑو ہم نہیں کرتے، مانے اللہ کا منشا ہی. اور پھر جو اللہ کا منشا ہوگا تو تیرا کام آسان ہو جائے گا، تیرے کام میں اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. اگر وہ کام تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا تو اللہ ٹال دیں گے، ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ کام میں رکاوٹ ہو جائے. تو استخارہ جو ہے بالکل سنت ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ جب بی بی زینب کو سرکار دو عالم کا پیغام پہنچا شادی کے لیے، تو بی بی نے کہا استخیر ربی، میں جواب نہیں دیتی، پہلے میں استخارہ کروں. اب حضور سے نکاح کرنے میں بھلا کیا استخارہ ہے؟ اس لیے علماء کہتے ہیں نا کہ درکار خیر حاجت استخارہ نہیں، کہ اگر بھلائی کا کام ہے پھر کیا استخارہ کا. اب استخارہ کرو جی میں نماز پڑھنے جاؤں یا نہ جاؤں، یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. اب کوئی استخارہ کرے جی میں طواف کروں نہ کروں، یہ پاگل سننے والی بات. جو اچھے کام ہیں وہ تو ہیں ہی اچھے. استخارہ ان میں کیا جاتا ہے جن میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ رشتہ ہمارے لیے موزون رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ مکان بنانا ہمارے لیے مفید ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تجارت کرنا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی یا نہیں ہوگی. وہاں استخارہ کیا جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ما خاب من استخار وما ندم من استشار، کہ جو بندہ استخارہ کام کر کے کام کرے گا کبھی اللہ اس کو حالات خراب نہیں کریں گے.
اور جو دوستوں سے مشورہ کرے گا اللہ اسے بھی کبھی رسوا نہیں کرے. تو آپ پہلے مشورہ بھی کریں, استخارہ بھی کریں, اور پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ جو وہ لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے فلاں استخارہ کیا اور گردن یوں پھر جائے گی اور گردن یوں پھر جائے, سارے جھوٹ ہے, فراڈ ہے, ان میں چکر میں نہ پڑا کریں. یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ بالکل ایسے بیٹھے رہیں, 1 گھنٹہ دعا پڑھتے رہیں, گردن دیکھو گے کچن کے تو ہلے گی نا, اگر تنگ جو آ گئی سیدھی بیٹھے رہو ہلے گی آ گئی. یہ سب چکر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی, ایک مجھے کہا کہ جی ایک بزرگ ہیں, وہ ایسی آنکھوں پہ بس انگلی رکھتے ہیں ماشاءاللہ نور روشن ہو جاتا ہے. میں نے کہا میں تمہیں آنکھیں دباتا ہوں ابھی چنگاریاں نکلنے شروع ہو جائے. یہ کیا نور ہے, کیا تماشا ہے, یہ سب فراڈ ہے. اور دوسرا یہ جو رواج ہے جی, کوئی نیک بندہ اللہ کا تلاش کرو کہ ہمارے لیے استخارہ کرے, یہ بھی غلط ہے. ہر آدمی خود استخارہ کرے جس کا کام ہے, جو صاحب الغرض ہے. یہ لوگوں کا ایک رجحان بن جاتا ہے جی میں گناہ گار ہوں اور فلانا نیک آدمی, اس نے نیکی اور گناہ کا کیا تعلق ہے, تو ہم اللہ سے مشورہ پوچھ رہے ہیں. ہم اللہ کے بندے ہیں, کیا اللہ یہ کام کریں یا نہ کریں. تو اس لیے یہ بھی غلط رواج ہے کہ جی فلاں بزرگ استخارہ کریں گے اور فلاں پیر استخارہ کرے گا, اور فلاں جناب استخارہ ہے کہ جناب ایسے بس قرآن شریف کھول لو اور 7ویں صفحے کی 7ویں سطر پہ جو لکھا ہو تم 4 دفعہ کھولو, 4 دفعہ الگ الگ جگہ پہ کھلے گا, پھر کیا کرو گے. یہ تو سارے بہانے ہیں جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں. بعض کہتے ہیں جی دیوان حافظ کو کھولو, جو شعر نکلے بس استخارہ ہے. یہ سارے قصے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ایک آدمی نے اپنی بیوی کو گواہوں کی موجودگی میں 3 دفعہ طلاق دی. میرا بھائی حنفی مسلک میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے معاملات جن میں حلال اور حرام کا شبہ پیدا ہو بڑے سخت ہیں. وہ بالکل اتنا سخت ہے کہ لچک کوئی گنجائش ہے. البتہ بعض اہل حدیث علماء کہتی ہیں کہ اگر ایک وقت میں ایک مجلس میں 3 طلاق دے تو وہ ایک شمار ہوگی, اور اگر الگ مجلس میں طلاق دے تو وہ 3 شمار ہوگی. لیکن بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کوئی گنجائش ہے نہیں میرا بھائی. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ عربی میں درخواست لکھ کر دارالافتاء سے رجوع کریں, جو آپ کو وہاں سے فتویٰ ملے اس پہ عمل کریں, تاکہ آپ شرعاً آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. کہتے ہیں جی کہ ظہر نماز, ظہر کی 4 رکعات جو سنت ہم پڑھیں گے, یعنی 4 رکعات ظہر سے پہلے اور 2 رکعات سنت مؤکدہ ظہر کے بعد. میرا بھائی یاد رکھو, سنت 2 رکعات ہو یا 4 رکعات, ہر رکعت میں سورت فاتحہ بھی پڑھو گے اور سورت بھی ملاؤ گے. اور اگر نماز فرض ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ اور سورت, اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورت فاتحہ ہوگی اور سورت نہیں ملا ہوگی. کہتے ہیں جی کہ 4 شادیاں ہوئی ہیں. ایک نوجوان نامرد تھا, اس کا پتہ نہیں تھا, بہرحال اس کی شادی تو کر دی گئی, لیکن بہت بڑی مشکل پیش آ رہی ہے. اگر اس نامرد سے طلاق لے لی جائے اور عورت لڑکی کی عدت گزرنے کے بعد اسی آدمی کے دوسرے بھائی سے شادی کر دی جائے تاکہ جھگڑے نہ ہوں اور لڑائی نہ ہو اور خاندان میں تقابل نہ ہو, کوئی حرج نہیں, بالکل ٹھیک ہے. اگر شرط یہ ہے کہ وہ طلاق دے دیں اور طلاق کی عدت گزرنے کے بعد وہ لڑکی بھی راضی ہو اس جگہ شادی سے, یہ معنی نہیں ہوتا شرعاً کہ لڑکی پر جبر کرو. لڑکی سے باقاعدہ رائے لی جائے. جہاں اللہ نے ولی الامر کو, جہاں اللہ نے والدین کو ایک بڑا مقام دیا ہے, وہاں اللہ نے والدین کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ لڑکی کے منشے کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھایا کرے.
اگر تمہیں شرم ہے تو آج کل تو خیر شرم دور والا سے ختم ہو گیا. یہ شرم کہانیاں یہ پرانے دور کی باتیں ہیں. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا بعض گھرانوں میں اب بھی شرم، ورنہ آج کل تو شادی ہونے سے پہلے میاں بیوی اپنا سب کچھ ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر ایک عورت عمرہ کر لینے کے بعد اپنے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ لے بالکل جائز ہے، بالکل کاٹ سکتی ہے. اور مرد بھی اپنے سر پہ سیفٹی سے خود اس طرح پھیر لے بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ میری بیٹیاں غلطی کرتی ہیں، عمرہ کرنے کے بعد یوں بال پکڑ لیتی ہیں اور پکڑ یہ بالکل منع ہے. بال سیدھے پیچھے لے جائے، جہاں انتہا ہو وہاں جا کے ایک پور کے برابر بال کاٹے جائیں. یہ نہیں ہے کہ یوں پکڑ کے کاٹ دو یا یوں پکڑ کے کاٹ دو، یہ تو ناجائز ہے. بالوں کو اکٹھا کرے اور بال جہاں انتہا پہ پہنچے وہاں ایک پور کے برابر بال کاٹ دیے جائیں. کہتے ہیں جی میں جو قربانی ہر سال کرتا ہوں تو میں اپنے پیسے برما بھیج دیتا ہوں کیونکہ وہاں غربت بہت زیادہ ہے اور قربانی میری وہاں کوئی بات نہیں. بالکل ایسا کریں گے جہاں جہاں مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہے وہاں پہلے سے انتظام کر لیں، کسی کو اپنا وکیل بنا دیں، پیسے بھیج دیں گے، ہماری بکریاں وہیں قربان کر دیں تاکہ ان غریبوں کو گوشت مل جائے. یہاں تو اللہ کا شکر ہے لاکھوں کی تعداد میں بکریاں ذبح ہوتی ہیں، تو اس لیے اگر بھیج دیا جائے تو کوئی حرج نہیں. عصر کی نماز کے بعد حتیم میں یا ریاض الجنہ میں نفل پڑھیں نہ پڑھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، جب تک سورج نہ ڈوب جائے کوئی نماز نہ پڑھی جائے. اور باقی ائمہ بھی صرف حرم مکہ میں اجازت دیتے ہیں کہ جب طواف کریں اس کی 2 رکعت پڑھ لیں. وہ بھی اجازت نہیں دیتے کہ ریاض الجنہ میں تم عصر کے بعد نفلیں پڑھو یا کسی اور جگہ تم عصر کے بعد نفلیں پڑھو. وہ کہتے ہیں یہ حکم جو ہے حرم مکہ کے لیے خاص ہے کہ ایک آدمی نے طواف کیا بیچارے نے عصر کے بعد تو 2 رکعت پڑھ لیں. کہتے جی کہ درود ابراہیمی میں فی العالمین کا لفظ وہ بھی حدیثوں میں موجود ہے. آپ کو نہ ملے تو حسن حسین کتاب میں دیکھ لیں. ہمارے عورتیں جو ہیں ہمارے ملکوں میں بیڑی پان بنا کے روزی کماتی ہیں، ناجائز ہے. ان کو روزی کمانے کے لیے پہلے تو عورت کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کی ذمہ داری رکھی ہے نہ نفقے کی، عورتوں کی ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ وہ گلی گلی جا کے سودے بیچے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز ہے ہی حرام، اگر بعض علماء کے نزدیک حرام نہیں تو مکروہ تو ہے ہی ہے، تو لہذا ایسی چیزوں کے بیچنے سے بچے اور عورتوں کو عزت کے ساتھ گھر بٹھائیں اور مرد جو ہے وہ کما کے کھلائیں. سورۃ فاتحہ کیسے نازل ہوئی؟ جبریل لے آیا. اور کیسے نازل ہوئی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا اعلان حضور نے بھی فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ جمع ہوئے بنی ثقیفہ ساحلیہ میں اور وہاں پر حضرت ابو بکر کی بیعت پہ اتفاق ہوا. حضور کے اشارات تو موجود تھے لیکن اعلان واضح نہیں تھا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت بڑا، چونکہ جب حضور کے بعد خلافت کا مسئلہ آیا تو انصار مدینہ میں سے حضرت سعد بھی تھے اور مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر کا نام آیا. لیکن حضور کی ایک حدیث مبارک تھی کہ لا خلافت الا فی قریش، کہ میرے بعد خلیفہ تو ہو لیکن ہو قریشی کرشی ہو.
تو اب انصاریوں نے تو درخواست واپس لے لی کہ بھی ہم تو قرشی ہیں نہیں، قرشی تو ہوں گے تو مہاجر ہی ہوں گے، تو مدینے والوں نے تو اپنی درخواست سے خلافت واپس لی۔ اب میدان میں سیدنا ابو بکر تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صحابہ سے کہا کہ بھئی حضور کی مرض الوفات میں حضور نے اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ تو صحابہ نے کہا حضور نے حکم دیا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ جس کو نبی نے ہمارے دین کا امام بنا دیا اس کو دنیا کا امام بھی کیوں نہ بنائے؟ دین تو دنیا سے بھی مقدم ہے نا، جب اللہ کے نبی نے اس کو ہمارے لیے دین کا امام چنا ہے تو ہم اس کو دنیا کا امام کیوں نہ چنے؟ تو سب نے بیعت کر دی۔ آپ نے جو خواب دیکھا ہے نا، مجھے خوابوں کا پتہ نہیں لگتا، مجھے تم زندوں کا پتہ نہیں لگتا تو تم خوابوں کی بات کرو۔ مجھے تو آج تک آپ جو زندہ میرے سامنے بیٹھے ہیں نا یہ نہیں سمجھ آیا، تو خواب کیا سمجھ آئے گا؟ مجھے کسی اللہ والے سے پوچھو۔ کہتے جی پیغمبر نبی رسول میں کیا فرق ہے؟ پیغمبر تو فارسی کا لفظ ہے، پیغامبر یعنی رسول کا ترجمہ ہے، اور نبی اور رسول میں فرق ہے۔ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، نبی کے لیے صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں ہوتا کہ کتاب ہو۔ کہتے جی کہ جوان بہن ہو اور بھائی جوان ہو تو ایک کمرے میں اکٹھے رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے، بالکل منع ہے۔ بیٹے کو منع ہے تو بھائی کیا ہے یار؟ حضور نے فرمایا کہ جب بیٹے کی عمر 10 سال ہو جائے تو اس کا بستر الگ کر دو، وہ ماں کے پاس نہ لیٹے، کہ جائے کہ بھائی بہن کے ساتھ بیٹے کو عقل کرو۔ آج دیکھ نہیں رہے ہو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہم مدینہ منورہ سے نکلے لیکن گاڑی ڈرائیور نے میقات پہ نہیں روکی، میقات سے تقریباً 2 کلومیٹر ہم آگے نکل گئے، پھر احرام باندھا۔ کوئی بات نہیں، احرام آپ کا ٹھیک ہو گیا، کیونکہ مدینے کے رستے میں 2 میقات ہیں، ایک میقات بیر علی ہے، افضل یہ ہے کہ وہاں سے احرام باندھے، لیکن اگر وہاں سے نہ باندھے اور جوفہ سے باندھے، اور جوفہ جو ہے وہ رابغ کے قریب ہے، تو وہاں سے بھی احرام باندھ لے تو وہ بھی احرام میقات سے ہوتا ہے۔ تو گویا ایک احرام جو ہے آپ میقات سے تو گزرے لیکن دوسرے سے تو پہلے آپ نے باندھ لیا۔ کہتے جی کہ دعا کس طرح قبول ہوگی، کیسے یقین کیا جائے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں؟ بالکل آسان مسئلہ ہے، کوئی مشکل نہیں، بالکل کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج آپ توبہ کریں سچے دل سے، اور جتنے حقوق العباد بندوں کے حق ہیں وہ ادا کر دیں، اور اپنا کھانا پینا پہننا اوڑھنا خالص حلال سے ہو، جو دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ اگر ہم بیت اللہ میں دعا کریں تو نظر کہاں رکھیں؟ نظر کعبے پہ رکھیں، نیچے رکھیں، سب جائز ہے۔ زمزم بیٹھ کے پئیں، لیکن اگر کھڑے ہو کے پیا جائے تو جائز ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ جب زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ۔ میرے والد جو ہیں وہ فالج کے مریض ہیں، انہوں نے احرام نہیں باندھا اور میں نے بھی ان کی وجہ سے نہیں باندھا۔ میرا بھائی پھر لے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک مریض کو اتنی تکلیف دینے کی ضرورت کیا ہے؟ عمرہ کوئی فرض تو ہے نہیں۔ اچھا پھر مریض جو ہے صاحب تکلیف پر تو اللہ نے حج کا بھی حکم دیا کہ حج بدل کرا لو، کسی اور کو بھیجو جو تمہاری طرف سے حج بدل کرے، لیکن لے آئے ہو تو پھر تمہاری ذمہ داری تھی کہ احرام بدلواتے۔ اب آپ نے مسجد عائشہ سے عمرہ کر دیا، وہاں سے احرام کیسے باندھ لیا آپ نے پھر مسجد عائشہ سے؟ بہرحال ایک ایک دم ادا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں مسجدوں میں بورڈ لگا ہوتا ہے کہ موبائل بند کریں، لیکن یہاں لوگ نہیں کرتے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ یہاں بھی لکھا ہوتا ہے، ائمہ بھی کہتے رہتے ہیں، تم نہ دیکھو نہ سنو تو کیا کرے آدمی۔ عمرہ کرنے کے بعد
میری بیوی نے احرام کھول دیا، غسل نہیں کیا، بال کٹوائے، صفا مروہ دوڑی، ٹھیک ہے، غسل کرنا کوئی ضروری تو نہیں کہ عمرہ ختم کرنے کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں، کرو کرو نہ کرو نہ کرو، وہ تو آدمی اسی لیے کرتا بھی اس طرح پھروایا ہے، بال گرے ہوں گے، میل کچیل ہے، ذرا صاف ہو جائے، کوئی ضروری نہیں۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے دعاؤں کی کتاب نہ ہو، دعاؤں کی کتاب لے کے دعائیں پڑھنا تو بدعت ہے، نہ حضور نے کتاب لی نہ صحابہ نے کتاب لی، اور باقی جو تمہیں یاد ہے وہی پڑھتے رہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، درود شریف، کلمہ شریف، جو تمہیں یاد ہو، اور کچھ بھی نہ پڑھو تو صفا دوڑنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی چپ کر کے 7 چکر لگا کے آ جائے، صفا ہو گئی۔ اگر دوران احرام میں نے بدن کھجایا اور بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ریاض سے عمرہ کرنے آیا ہے، طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن کرنا جو ہے وہ افضل ہے۔ میرا بچہ بیمار ہے، اللہ شفا دے، آپ بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، آپ کے بچوں کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی اللہ شفا کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ دل سے دعا کیا کرو، دعا پہ پیسے تو نہیں لگتے ہوئے، اخلاص سے دعا کیا کریں۔ اب دیکھیں نا 2-2.5 مہینے گزر گئے، سمجھ ہی نہیں آتی، ایک دن ٹھیک ہوتا ہے، دوسرے دن پھر نظرہ شروع، پھر پانی شروع، پھر تکلیف۔ اللہم اشفنا واشف۔ کوئی اپنی بچی کا نام فجر رکھنا چاہے، فجر رکھو، عصر رکھو، مغرب رکھو، جو مرضی ہے، نیا نام ڈھونڈ رہا ہے نا۔ ایک آدمی اچھا خاصا پڑھا لکھا سمجھدار میرے پاس آیا، کہتا ہے جی کہ میرا بچہ ہوا ہے، لیکن وکیل صاحب آپ کے پاس میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو اللہ نے ماشاءاللہ علم دیا ہے، ایسا نام بتائیں کہ کائنات میں کسی کا نام۔ میں نے کہا اس کا نام ابلیس رکھ دو۔ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا مجھے دکھاؤ کسی بندے کا نام ابلیس ہو، نیا نام رکھنا ہے، بس ابلیس رکھ دو۔ بل فجر والیال عشر، جو وقت دیا رکھو، کوئی حال نہیں۔ اب کیا کریں؟ مرغ پتہ نہیں انڈے دیتی ہے، نہیں تم ڈھونڈو، مجھے تو نہیں پتا مرغی کا ہو، تم اس سے جا کے پوچھو کہ بھی تم پہلے مرغی سے ملے ہو نہیں ملے ہو، یہ تمہارا کام ہے، یہ میرا کام نہیں۔ اگر میں قربانی کے پیسے بینک میں دے دوں یا کسی کو وکیل بنا دوں، بالکل ٹھیک ہے، وہ کر دیں گے آپ کی قربانی۔ ڈش کا عذاب کیسے رکے گا؟ جب آپ دیکھنا بند کر دیں گے رک جائے گا۔ اب آپ کہیں کہ نماز بھی ہمیں ڈنڈے سے پڑھاؤ اور ہر کام ڈنڈے سے کرو، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، پتہ ہے، نہ دیکھو نہ دیکھو، جب نہیں دیکھو گے کچھ کون لے گا پھر سودا؟ پھر جب بکے گا نہیں تو لائے گا کون؟ اگر آدمی گھر سے احرام کی 2 چادریں باندھ کے میقات پہ چلا گیا، وہاں 2 چادریں کھول کے غسل کیا، کوئی بات نہیں، پھر نماز پڑھی، پھر نیت کی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر ایک آدمی مکے میں مقیم ہے، اس کے بچے مکے میں نہیں ہیں، جب حج کرے گا تو اس کا حج افراد ہوگا۔ حج تمتع یا حج قران ہوتا ہی ان کا ہے جو مکے میں نہیں رہتے۔ اگر ایک جگہ نماز ہو رہی ہے، 3-4 صفوں کی جگہ خالی ہے اور پیچھے لوگ سب بدا کے کھڑے ہو جائیں، نماز تو ہو جائے گی، اگر اگلی صف نظر آ رہی ہے نماز ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف سنت ہے، صفیں برابر ہوں، مل کے ہوں۔
ایک آدمی عمرے کے لیے ریاض سے آیا، عمرہ کی، عصر کی نماز پڑھی، حج وداع تو طواف وداع ہوگا، کوئی بات نہیں۔ لیبا پتہ نہیں آتیا، مجھے نہیں پتا بھئی یہ کیا معنی ہیں، مجھے نہیں آتے ان کے معنی۔ امام کو سجدہ سہو ہو گیا تو مقتدی بھی کرے گا، اور سجدہ سہو کے دو طریقے ہیں، یا تو سجدہ کر کے سلام پھیرے یا پہلے سلام پھیر کے بعد میں کرے، دونوں طریقے حدیث میں ثابت ہیں، جو بھی کرے۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں اردو زبان میں درس کب سے شروع ہوا، اللہ عالم، مجھ سے پہلے کئی بزرگ درس دیتے رہے، مجھے کیا پتا کب شروع ہوا۔ میرے اپنے والد صاحب دیتے رہے 40 سال درس۔ مسلمان جو ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے ہیں، اسی لیے تو مار کھا رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آگے بڑھیں اور پڑھیں، دیکھیں نا، سب سے اندازہ کریں کہ اللہ نے یہ واحد امت محمد مصطفیٰ ہے جس کی پہلی وحی میں حکم یہ ملا ہے اقرا، پڑھو۔ اگر تم نہ پڑھو تو پھر کس کا گناہ؟ اور پہلے سبق میں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی تخلیق انسان پر اللہ نے پہلا سبق ہمیں پڑھایا ہے۔ اور آج دشمن جو ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ اور جناب کلوننگ اور اس کے بعد وہ مادہ منویہ کو پڑھ رہا ہے کہ اس میں کتنے جرثوم ہیں، اور مسلمان صرف کھانے کے فکر میں ہے کہ برگر کتنا بڑا ہو اور پیزا کتنا بڑا ہو اور سینڈوچ کتنا بڑا ہو، اور کوکا کولا کی بوتل 2.5 لیٹر والی ایک ہی دفعہ